السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں ایاز اسلم۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں زراعت کے بارے میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ملک میں کسانوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کا حکومتی عزم ظاہر کیا۔ ہنگامی کارروائیوں کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ چناب، راوی اور ستلج کے دریاؤں اور ان کے معاون ندی نالوں میں درمیانی درجے کا سیلاب متوقع ہے۔ عالمی درجہ بندی کرنے ادارہ ادارہ فیش نے پاکستان کی غیر ملکی کرنسی کی طویل مدتی درجہ بندی کرتے ہوئے ایشور ڈیفالٹ ریٹنگ سے CCC کر دی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے ملک کی پائیدار ترقی کے لیے ڈیجیٹل معیشت کو اہم قرار دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ملکی اداروں کو بدنام کرنے کی مہم میں ملوث عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ گندھارا تہذیب سے متعلق سمپوزیم میں شرکت کے لیے بدھ بھکشوؤں نے اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ سے بات چیت میں مذہبی سیاحت کو فروغ دینے پر حکومت کی تعریف کی ہے۔ حکومت پنجاب نے گھریلو ملازمین کو سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں میں علاج معالجے کی مفت سہولت فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے قبیح فعل کے تناظر میں مذہبی منافرت کے حوالے سے کل جنیوا میں قرارداد کے مسودے پر بحث کرے گی۔ ازبکستان میں صدر شوکت مرزیوف تیسری مرتبہ صدارت انتخابات جیت کر 2030 تک ملک کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 2 روزہ ٹور میچ کل ہیمبنٹوٹا میں کھیلا جائے گا۔ اور معروف ڈرامہ نگار اور شاعر احمد ندیم قاسمی کی آج 17ویں برسی منائی گئی۔ اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے اب تک پہنچایا اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ۔ پہلے ایاز اسلم۔ شکریہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک میں کسانوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کی حکومت کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں زراعت کے بارے میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں زراعت کے فروغ کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کسان لاکھوں افراد کو اجناس فراہم کرتے ہیں اور انہیں فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے سہولت فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر پاکستان کے اندر ایک زرعی انقلاب آنا ہے، اس کے لیے یقیناً بہت صحت مند بیج آپ کو مہیا کرنا یہ حکومت کا فرض ہے۔ اس کے لیے کھاد مہیا کرنا وقت کے اوپر یہ حکومت کا فرض ہے۔ اس کے لیے جو ادویات ہیں کیڑے مکوڑوں کے لیے وہ بہت صحیح ہونی چاہیے، کوئی اس میں ایڈلٹریشن نہ ہو، یہ حکومت کا فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا میں اپنی زراعت کو قابل قدر مقام دلانا ہوگا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حکومت کی مؤثر پالیسیوں کی بدولت اس سال گندم اور دیگر فصلوں کی شاندار پیداوار ہوئی ہے اور کسانوں کو ان کی پیداوار کی مناسب قیمت ملی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو دریائے راوی، چناب اور ستلج میں ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جامع انتظامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ممکنہ طور پر زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں بروقت محفوظ انخلاء کے لیے اقدامات کیے جائیں اور اس حوالے سے لوگوں میں آگاہی پیدا کی جائے۔ وزیر اعظم نے ضلع ناروال کے علاقے شکرگڑھ میں سیلابی پانی میں پھنسے ہوئے افراد کو بروقت نکالنے اور امداد فراہم کرنے پر رینجرز اور ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ رینجرز اور ریسکیو 1122 کی بروقت امدادی کارروائی کی وجہ سے خواتین اور بچوں سمیت کئی افراد کو بچانے میں مدد ملی۔ پوری قوم وطن کے فرض شناس بیٹوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ قومی ہنگامی آپریشن سینٹر کے تازہ ترین انتباہ کے مطابق چناب، راوی اور ستلج دریاؤں اور ان سے وابستہ بھمبر، بین ایک، دیگ، پلکھو اور بسنتر نہروں میں درمیانے درجے کا سیلاب متوقع ہے۔ تاہم سیلابی پانی کی دریاؤں اور نالوں تک ہی محدود رہنے کی توقع ہے، جس سے صرف نشیبی علاقے اور دریاؤں کے کناروں سے ملکہ علاقوں کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ادھر فیڈرل فلڈ کمیشن نے کہا ہے کہ دریائے چناب کے قریبی علاقوں میں شدید بارشوں سے
سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور اس وقت مرالہ خان کی قادرآباد کے مقامات پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ کمیشن کی روزانہ کی بنیاد پر جاری کردہ رپورٹ کے مطابق دریائے سندھ سمیت دیگر تمام دریا معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں۔ عالمی مالیاتی درجہ بندی کرنے والے ادارے فیچ نے پاکستان کی غیر ملکی کرنسی کی طویل مدتی درجہ بندی بہتر کرتے ہوئے ایشور ڈیفالٹ ریٹنگ سے CCC کرتی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ موجودہ اقتصادی بحالی کے سفر کی جانب یہ ایک اور مثبت خبر ہے۔ وزیر خزانہ نے اس کامیابی پر وزیر اعظم شہباز شریف، قوم، حکومت کے اتحادی جماعتوں اور اپنی معاشی ٹیم کو مبارکباد دی۔ درجہ بندی کرنے والے ادارے نے ملک کے لیے مثبت ترقی کی درجہ بندی میں کردار ادا کرنے والے اہم اشاریوں کی نشاندہی کی ہے، جن میں غیر ملکی مالی امداد کے خطرات میں کمی کے حوالے سے پیش رفت شامل ہے۔ ادارے کا یہ کہنا ہے کہ درجہ بندی میں بہترین 9 ماہ کے عارضی بندوبست کے بارے میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ عملے کے سطح پر معاہدے کے بعد پاکستان کی بیرونی سرمایہ اور مالی امداد میں بہتری کی مظہر ہے۔ آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت نجکاری کے بارے میں کابینہ کمیٹی نے نجکاری کمیشن کو سروسز انٹرنیشنل ہوٹل اور ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی لمیٹڈ کی نجکاری کرنے کی اجازت دے دی۔ نجکاری کمیشن نے رواں مالی سال کے لیے 1,24,88,00,000 روپے کے بجٹ تخمینے کی سمری پیش کی۔ اجلاس نے تفصیلی بحث کے بعد سمری کی منظوری دی۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے ملک کی پائیدار ترقی یقینی بنانے کے لیے ڈیجیٹل معیشت کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج بیجنگ میں چائنا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کوآپریشن ایجنسی کی زیر اہتمام صنعت کاری اور ڈیجیٹل دور کے روابط کے موضوع پر ایک پینل مذاکرے سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا کہ صنعت کاری اور ڈیجیٹل دور کے روابط نے معاشی ترقی اور عالمی روابط کے لیے بے شمار مواقع پیدا کیے، تاہم انہوں نے کثیر جہتی فورمز اور مضبوط تعاون کے ذریعے ڈیجیٹل پالیسیوں اور معیارات میں ہم آہنگی پر زور دیا۔ احسن اقبال نے مصنوعی ذہانت، سائبر سیکیورٹی، آٹومیشن اینڈ روبوٹکس، بگ ڈیٹا اینڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ، کوانٹم کمپیوٹنگ اور نینو ٹیکنالوجی کے قومی مراکز کے قیام سمیت کئی شعبوں میں حکومت کے اہم اقدامات کو بھی اجاگر کیا۔ احسن اقبال نے سی پیک کے بارے میں کہا کہ پاکستان راہداری منصوبے کے تحت بنیادی ڈھانچے کی ترقی سے بڑے پیمانے پر استفادہ کر رہا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور FM چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے واضح طور پر کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ملکی اداروں کے خلاف شرانگیز مہم چلانے والوں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا اور ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان شرپسند عناصر کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات جاری ہیں۔ ان تمام واقعات کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد کے پس پردہ تحریک انصاف کے چیئرمین کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہی وہ واحد شخص ہے جس نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی اور ریڈیو پاکستان سمیت عسکری تنصیبات اور دوسری امارات پر حملوں میں ملوث ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت ہمیشہ عدالتوں میں پیش ہوئی اور PTI دور میں اپنے خلاف بنائے گئے جعلی اور من گھڑت مقدمات کا سامنا کیا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین احتساب سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ 1 سال کے دوران معیشت کے استحکام اور عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے انتھک کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے اقتصادی بحالی منصوبے سے عوام کو فائدہ ہوگا۔ شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں جو کیا، صحت کا پروگرام ہو، نوجوان کا پروگرام ہو، میس ٹرانزٹ ہو، شہباز شریف 5500 میگا واٹ بجلی بنا کر چلا گیا۔ یہاں تک کہ خالی ترقی، خالی معیشت، خالی روزگار، خالی انفراسٹرکچر نہیں، بلکہ نواز شریف صاحب نے ہی آ کر، مسلم لیگ نون نے ہی آ کر اس ملک کی کلچر پالیسی ٹھیک کرنی ہوتی ہے، اس ملک کی ثقافت ٹھیک کرنی ہوتی ہے، اس ملک میں برداشت لانی ہوتی ہے، اس ملک کو دوبارہ سے تہذیب کے دائرے میں لانا ہوتا ہے۔
ایک اور سوال کا جواب میں انہوں نے کہا کہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی. عوام کو ہمیشہ ریلیف دینے، دہشت گردی کا خاتمہ کرنے اور معیشت کو مستحکم کرنے والی جماعت مسلم لیگ نون ہے اور وہ انتخابات سے راہ فرار اختیار نہیں کر رہی. ادھر پارلیمانی امور کے وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز کی بریت اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے خلاف بنائے گئے مقدمات بے بنیاد تھے. آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ محمد نواز شریف کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے بنائے گئے مقدمات بے بنیاد اور بلا جواز تھے. انہوں نے کہا کہ ماضی کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا. وفاقی وزیر نے کہا کہ محمد نواز شریف سے کی گئی ناانصافی کا اب انصاف کے اداروں کی جانب سے ازالہ ہونا چاہیے. انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے وفاقی وزیر سید امین الحق نے کہا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت ملک کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں. انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات مختلف شعبوں میں تاجروں اور سرمایہ کاروں کو بھرپور معاونت اور سہولیات دینے کے لیے پرعزم ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی ہنرمند افراد قوت، فروغ پذیر ڈیجیٹل ڈھانچے اور سازگار ماحول کی بدولت ایک پرکشش ملک بن چکا ہے. ویتنام کے بدھ بھکشوؤں نے بدھ مت اور دیگر مذاہب کے پیروکاروں کو سہولیات فراہم کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی حکومت کو سراہا ہے، جس کی بدولت وہ پاکستان میں گندھارا تہذیب اور بدھ مت کے مقامات کا دورہ کر رہے ہیں. انہوں نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ثقافتی ورثے کو دیکھنے کے لیے مزید سیاح پاکستان آئیں گے. انہوں نے میڈیا پر زور دیا کہ وہ گندھارا تہذیب اور پاکستان میں مذہبی سیاحت کے فروغ میں بھرپور کردار ادا کرے. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم ٹاسک فورس کے چیئرمین ڈاکٹر رمیش کمار نے کہا کہ پاکستان سیاحوں کے لیے محفوظ ملک ہے جہاں قدیم گندھارا تہذیب کا شاندار ثقافتی ورثہ موجود ہے. انہوں نے کہا کہ مذہبی سیاحت کے فروغ سے تجارتی سرگرمیوں کی راہ ہموار ہوگی، جس سے کثیر غیر ملکی زر مبادلہ کمایا جا سکے گا. انہوں نے کہا کہ سمپوزیم سے ملک کے مثبت تشخص کو فروغ دینے میں بھی مدد ملے گی اور یہ دنیا کے ساتھ روابط فراہم کرے گا. میں سمجھتا ہوں ہر اسٹیک ہولڈر کا ایک اپنا رول ہے. میڈیا کا اپنا رول ہے، بیوروکریسی کا اپنا رول ہے، سیکورٹی ایجنسی کا اپنا رول ہے، عوام کا اپنا رول ہے. سب لوگوں کو اپنا رول اختیار کرنا پڑے گا، تب بھی ہم ان ساری مشن کو کامیاب کر سکیں گے. اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے سب سے زیادہ ہمیں ہمارے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، ان سب کی مجھے ضرورت ہے. اس گندھارا ٹورزم سے، اس فیتھ ٹورزم سے جب اسپیشل بلیسنگز ہوگی مالک کی ہمارے اوپر، جو اصل اسلام کی ٹیچنگ ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارا ٹورزم بھی بڑھے گا. گندھارا سمپوزیم کل سے اسلام آباد میں شروع ہوگا، جو 3 روز تک جاری رہے گا. اس سمپوزیم کا مقصد پاکستان میں گندھارا تہذیب اور بدھ مت ورثے کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت سے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سمپوزیم کی افتتاحی نشست سے خطاب کریں گے. ملائیشیا، ویتنام، تھائی لینڈ، نیپال، جنوبی کوریا اور سری لنکا سے بڑی تعداد میں بدھ بھکشو سمپوزیم میں شرکت کریں گے. چین میں پاکستان کے سفیر معین الحق نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری نے پاکستان کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کر کے ملک کی ترقی کے لیے ایک ٹھوس بنیاد فراہم کر دی ہے. انہوں نے چین کے ایک اخبار کو انٹرویو میں کہا کہ اقتصادی راہداری کے تحت شروع کیے گئے بجلی کے پیداواری منصوبوں نے پاکستان کی تجارت اور سرمایہ کاری کے تشخص کو بہتر بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ گوادر کے نئے بین الاقوامی ایئرپورٹ سے گوادر کے بندرگاہ اور آزادانہ تجارت کے علاقے کا ترقیاتی کام تیز ہوگا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے بے نظیر کفالت پروگرام کے تحت اب تک 65 لاکھ سے زیادہ مستحق خواتین میں 58 ارب روپے سے زائد تقسیم کیے ہیں. سرکاری ذرائع کے مطابق بے نظیر کفالت کی چوتھی سہ ماہی قسط کی رقم کی تقسیم بینک ریٹیلرز کے ذریعے جاری ہے. پنجاب حکومت سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں میں گھریلو ملازمین کو مفت علاج معالجے کی سہولت فراہم کرے گی. اس بات کا فیصلہ آج لاہور میں پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت ایک اجلاس میں کیا گیا. اس موقع پر محسن نقوی نے کہا کہ پنجاب حکومت سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں میں گھریلو ملازمین کے علاج معالجے کا خرچہ اٹھائے گی. اس سلسلے میں انہوں نے پنجاب امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن کے لیے 20 کروڑ روپے کی گرانٹ کا بھی اعلان کیا. پنجاب کے ہنگامی خدمات کے ادارے ریسکیو 1122 نے شدید سیلاب سے ممکنہ طور پر متاثر ہونے والے علاقوں میں
ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ریسکیو 1112 کے ترجمان محمد فاروق کے مطابق لاہور، ناروال، گجرات اور سیالکوٹ میں خصوصی فلڈ ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور توسا میں بھی برساتی نالوں میں طغیانی کے پیش نظر امدادی ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ہیلپ لائن 1112 پر رابطہ کریں۔ سوئٹزرلینڈ کے سفیر جارج سٹائنر نے آج کراچی میں سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے دو طرفہ تعلقات اور باہمی تجارت کو فروغ دینے، خصوصاً صوبے میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے گورنر نے مختلف شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے سوئٹزرلینڈ کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی سازگار ماحول سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری نے آج کراچی میں سندھ انفارمیشن ٹیکنالوجی گیٹ کا افتتاح کیا۔ انہوں نے اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ حکومت روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے حوالے سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو اولین ترجیح دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر ہاؤس کو IT کورسز کے لیے 10 لاکھ درخواستیں موصول ہوئی ہیں اور پہلے مرحلے میں ٹیسٹ کے بعد 1 لاکھ امیدواروں کا انتخاب کیا جائے گا۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے پولنگ جمعرات کو ہوگی۔ نظر ثانی شدہ شیڈول کے مطابق ریٹرننگ آفیسر کی طرف سے کاغذات نامزدگی کی وصولی اور جانچ پڑتال بدھ کو کی جائے گی۔ ادھر گلگت بلتستان اسمبلی میں قائد حزب اختلاف امجد حسین نے اسپیکر نذیر احمد کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لی ہے۔ انہوں نے گزشتہ ہفتے 9 ارکان کے دستخط کے ساتھ سیکرٹری کو تحریک عدم اعتماد جمع کروائی تھی۔ جسٹس ڈاکٹر سید محمد انور نے آج اسلام آباد میں وفاقی شرعی عدالت میں ایک تقریب میں عالم جج کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ان سے حلف لیا۔ انہیں 3 سال کے لیے عالم جج مقرر کیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں پولیس نے سری نگر میں مسرور عباس انصاری اور شبیر احمد ڈار سمیت 50 کے قریب حریت رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے سری نگر میں ایک ہوٹل پر چھاپہ مارا جہاں حریت کارکنوں نے عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا تھا۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما میر شاہد سلیم نے جموں میں ایک بیان میں کہا کہ بھارتی حکومت جموں کے مسلم اکثریتی علاقوں میں شراب نوشی کو فروغ دے رہی ہے تاکہ اسلامی اقدار کو نشانہ بنایا جا سکے۔ جموں میں نیشنل پینتھرز پارٹی کے ہریش دیو سنگھ کی قیادت میں ادھمپور کی گول مارکیٹ میں مودی حکومت کی ناکام معاشی پالیسیوں کی وجہ سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا۔ دوسری طرف کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کشمیری عوام سے اپیل کی کہ وہ جمعرات کو 1931 میں اس دن ڈوگرا افواج کے ہاتھوں شہید کیے گئے 22 کشمیریوں کے یوم شہادت کے موقع پر مکمل ہڑتال کریں۔ حریت ترجمان نے آزادی پسند کشمیریوں سے 13 جولائی کے کشمیری شہداء کی ایصال ثواب کے لیے مزار شہداء نقش بند صاحب سری نگر کی طرف مارچ کرنے کی بھی اپیل کی۔ برطانیہ اور یورپ میں مقیم کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے 13 جولائی 1931 کے شہداء کی یاد میں رواں ماہ کی 13 سے 20 تاریخ تک ہفتہ شہدائے کشمیر منانے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے قبیح فعل کے تناظر میں مذہبی منافرت کے حوالے سے کل جنیوا میں قرارداد کے مسودے پر بحث کرے گی۔ 57 ممالک پر مشتمل اسلامی تعاون تنظیم کی طرف سے پاکستان کے پیش کردہ مسودہ قرارداد میں گروپ نے گزشتہ ماہ اسٹاک ہوم میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کو جارحانہ، توہین آمیز اور اشتعال انگیزی کا واضح عمل قرار دیا جس سے منافرت پھیلتی ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا ارتکاب ہوتا ہے۔ OIC کے 19 رکن ممالک بھی 47 رکنی کونسل کی ووٹنگ ارکان ہیں اور چین اور دیگر ممالک نے اس مسودہ قرارداد کی حمایت کی ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے یورپی یونین سے کہا ہے کہ وہ اس بلاک میں ترکیہ کی شمولیت کے لیے راہ ہموار کرے اس سے پہلے کہ اس کی پارلیمنٹ نیٹو میں سویڈن کی شمولیت کی درخواست کی منظوری دے دے۔ انہوں نے ولنس میں نیٹو اجلاس کے لیے روانگی سے قبل گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان ملکوں پر زور دے رہے ہیں جو ترکیہ کے 50 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود یورپی یونین کے دروازے پر انتظار کروا رہے ہیں۔ رجب طیب ایردوان کا کہنا تھا کہ وہ اجلاس کے دوران اپنا مطالبہ دہرائیں گے۔ ادھر نیٹو کا 2 روزہ سربراہ اجلاس کل سے لتوینیا کے دارالحکومت ولنس میں شروع ہو رہا ہے۔
اجلاس میں مغربی اتحاد یوکرین کی مدد پر بحث کریں گے، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین سے اظہار یکجہتی کے لیے 3 ملکوں کے دورے کا آغاز کر دیا ہے۔ وہ اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں لندن پہنچ گئے ہیں، جہاں انہوں نے برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک سے ملاقات کی ہے۔ ادھر امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ یوکرین ابھی نیٹو کی رکنیت کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے سی این این کو ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ یوکرین کی نیٹو میں فوری رکنیت پر بحث قبل از وقت ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ اور نیٹو میں اس کے اتحادی روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اور ان کی افواج کو ضرورت کے مطابق ہتھیار اور عسکری امداد کی فراہمی جاری رکھیں گے۔ ازبکستان میں صدر شوکت مرزیویوف تیسری بار 2030 تک کے لیے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ ابتدائی نتائج کے مطابق انہوں نے انتخابات میں 87% ووٹ حاصل کیے۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ امریکہ جاسوس طیاروں کے ذریعے اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور تنبیہ کی ہے کہ ایسے طیاروں کو مار گرایا جائے گا۔ شمالی کوریا کی قومی دفاع کی وزارت کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کی یہ اشتعال انگیز کارروائیاں جزیرہ نما کوریا کو جوہری تنازع کی طرف لے جا رہی ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ ایسا افسوسناک واقعہ کوریا کے مشرقی سمندر میں پیش نہیں آئے گا۔ ادھر یوکرین میں فوج ملک کے مشرق اور جنوب کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ یوکرین کی نائب وزیر دفاع ہانا مالیر نے کہا ہے کہ یوکرینی فوجیوں نے گزشتہ ہفتے جنوب میں 10.2 مربع کلومیٹر اور مشرق میں 4 مربع کلومیٹر کا علاقہ واپس لے لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرینی افواج نے باخموت شہر کے گرد اہم پہاڑی چوٹیوں کا کنٹرول بھی سنبھال لیا ہے۔ اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں آپ جان چکے ہیں، ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں کھیلوں کی دنیا میں۔ ریاض میں ٹیکن 7 نیشنز کپ میں پاکستان نے جنوبی کوریا کو 3-2 سے ہرا دیا۔ ٹورنامنٹ کے فائنل میچ میں ارسلان صدیق، عمران خان، عاطف بٹ پر مشتمل پاکستانی ٹیم نے $5 لاکھ کا انعام بھی جیتا۔ سعودی اسپورٹس فیڈریشن کے زیر اہتمام ٹورنامنٹ میں دنیا بھر سے 16 ملکوں کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 2 روزہ ٹور میچ کل ہیمبنٹوٹا میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 9 بجے ہوگا۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا کرکٹ ٹیسٹ گال میں اس ماہ کی 16 تاریخ سے کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا میچ 24 جولائی سے کولمبو میں شروع ہوگا۔ خواتین کو ہنر سکھانے کے کیمپ کا دوسرا مرحلہ حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر میں اس ماہ کی 13 تاریخ سے شروع ہوگا۔ کل برسٹل میں ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں انگلینڈ کی خواتین ٹیم کا مقابلہ آسٹریلیا کی خواتین ٹیم سے ہوگا۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ جولائی اور اگست میں کوچنگ کورسز کا اہتمام کرے گا، جس کا مقصد کھیلوں سے وابستہ متعلقہ تمام فریقوں کے ہنر کو بہتر بنانا ہے۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے 13 جنوری سے 21 جنوری 2024 تک ہونے والے ہاکی اولمپک کوالیفائرز کے لیے پاکستان، چین اور اسپین کی بطور میزبان تصدیق کر دی ہے۔ کھیلوں کی خبریں ہم نے آپ تک پہنچائیں۔ ایاز اسلم کی جانب چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں تجارت کی دنیا کا احوال۔ اسلام آباد ایوان صنعت و تجارت کے صدر احسن ظفر بختاوری نے پائیدار اقتصادی ترقی کے حصول کے لیے غیر ملکی اور مقامی سیاحوں کو راغب کرنے کی غرض سے سیاحت کے شعبے کی ترقی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایک پریس ریلیز کے مطابق اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے صدر نے کہا کہ ICCI نے شمالی علاقہ جات میں سیاحت کی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے وہاں اپنی نوعیت کی پہلی تقریب کا انعقاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ تقریب میں غیر ملکوں کی بڑی تعداد اور ترکی، ملیشیا اور شام سمیت مختلف ملکوں سے سفارتکاروں نے شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس سیاحت کے فروغ کے لیے ایسے مزید ایونٹس کا انعقاد کرے گی جس سے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 377 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 44,585 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 440 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 247 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا۔ آج ورلڈ کام ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 28 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 342 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 238 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 82 میں کمی، جبکہ 22 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیسلے پاکستان کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 220 روپے کا اضافہ، جبکہ شیلڈ کارپوریشن کے حصص کی قیمتوں میں 24 روپے 37 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔
امریکی ڈالر قیمت خرید 275 روپے 7 پیسے، قیمت فروخت 281 روپے 13 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 352 روپے 37 پیسے، قیمت فروخت 360 روپے 27 پیسے۔ یورو قیمت خرید 301 روپے 89 پیسے اور قیمت فروخت 308 روپے 12 پیسے۔ اور سعودی ریال قیمت خرید 73 روپے 33 پیسے اور قیمت فروخت 74 روپے 99 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,79,184 روپے رہی، جبکہ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,18,177 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 58,217 میٹرک ٹن برآمدی اور 59,980 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ اردو زبان کے معروف پاکستانی شاعر، صحافی، نقاد، افسانہ نگار احمد ندیم قاسمی، ان کی آج 70ویں برسی منائی گئی۔ تفصیلات ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز سے جانتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی کا اصل نام احمد شاہ تھا اور وہ 20 نومبر سن 1916 کو انگا ضلع خوشاب میں پیدا ہوئے تھے۔ احمد ندیم قاسمی ایک ہمہ جہت ادبی شخصیت تھے۔ ان کی تصانیف کا دائرہ ہر صنف ادب تک پھیلا ہوا ہے۔ سرتا پا صحرا ہوں اور خاصیت دریا رکھتا ہوں، میں تو فصیل شب میں بھی روشن دن کا دریچہ رکھتا ہوں۔ ان کے شعری مجموعوں میں دھڑکنیں، جلال و جمال، دشت وفا، دوام، جمال اور ارض و سما، افسانوی مجموعوں میں چوپال، طلوع و غروب، آبلے، در و دیوار، بازار حیات، سیلاب و گرداب، کپاس کا پھول اور کوہ پیما، تنقیدی مضامین کے مجموعوں میں تہذیب و فن اور معنی کی تلاش، اور خاکوں کے 2 مجموعے میرے ہم سفر اور میرے ہم قدم شامل ہیں۔ احمد ندیم قاسمی پھول، ادب لطیف، سویرا اور روزنامہ امروز کے مدیر رہے اور متعدد اخبارات میں کالم نگاری بھی کرتے رہے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی، ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز سے نوازا تھا۔ پاکستان رائٹرز گلڈ نے انہیں 3 مرتبہ آدم جی ادبی انعام عطا کیا تھا۔ بزم فروغ اردو ادب قطر نے انہیں اپنے ایوارڈ سے نوازا تھا، اور اکادمی ادبیات پاکستان نے انہیں سن 1997 کا کمال فن ایوارڈ اور سن 2007 میں شائع ہونے والے بہترین شعری مجموعے کا علامہ محمد اقبال ایوارڈ عطا کیا تھا۔ احمد ندیم قاسمی لاہور میں ملتان روڈ پر ملت پارک کے نزدیک شیخ المشائخ قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ اور اب سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ کینیڈا میں پاپولیشن ریسرچ ہیلتھ انسٹیٹیوٹ میں میک ماسٹر یونیورسٹی اور ہیملٹن ہیلتھ سائنسز کے محققین کی ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ 6 اہم غذاؤں کے مجموعے کو مناسب مقدار میں استعمال نہ کرنے سے نوجوانوں میں دل کے امراض لاحق ہونے کے خطرات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور تھریڈز ایپ نے مقبول ترین ایپ کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ گزشتہ 5 دنوں میں اس کے صارفین کی تعداد 10 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ سوشل میڈیا ایپ ٹویٹر کے مقابلے میں شروع کی گئی تھی اور اس کا آغاز انسٹاگرام کی مالک کمپنی میٹا نے کیا تھا۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ کی گئی بارش کی تفصیل۔ اٹک میں سب سے زیادہ 60 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ اسلام آباد میں 18، چراٹ میں 35، مردان میں 26، سعد الشریف میں 13، بنو میں 11، پارا چنار میں 7، کالام میں 4، جوب میں 12، گڑی دوپٹہ میں 5، ہنزا میں 6، گوپس اور گلگت میں 1-1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو اور نکنڈی میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری رہا، جبکہ مری میں 24، لاہور میں 33، کراچی میں 35، پشاور میں 37، کوئٹہ میں 35، مظفر آباد میں 36، گلگت میں 27 اور سری نگر میں 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں زراعت کے بارے میں ایک سیمینار سے خطاب میں ملک میں کسانوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کا حکومتی عزم ظاہر کیا ہے۔ ہنگامی کارروائیوں کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ چناب، راوی اور ستلج کے دریاؤں اور ان کے معاونتی نالوں میں درمیانے درجے کا سیلاب متوقع ہے۔ عالمی درجہ بندی کرنے والے ادارے فیچ نے پاکستان کی غیر ملکی کرنسی کی طویل مدتی درجہ بندی بہتر کرتے ہوئے ایشورڈ ڈیفالٹ ریٹنگ سے CCC کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے قبیح فعل کے تناظر میں مذہبی منافرت کے حوالے سے کل جنیوا میں ایک قرارداد کے مسودے پر بحث کرے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔
पैनल इंजीनियर थे नवीद अकरम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क वसीम अहमद, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, न्यूज़ प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तर्जुमे के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप हमारे फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर हमारी बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही अयाज असलम और तस्कीन जफ़र को अपनी पूरी न्यूज़ टीम के साथ आज का खबरनामा ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।